السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے لیے خوف و ہراس کے آداب سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں لے کر آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسے سن کر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خوف و ہراس کے آداب۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِیبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَیْدِیکُم وَیَعْفُو عَن کَثِیر۔ اور تم پر جو مصائب آتے ہیں وہ تمہارے ہی کرتوتوں کا نتیجہ ہیں، اور اللہ تو بہت سی خطاؤں سے درگزر کرتا ہے۔ اور قرآن پاک ہی نے اس کا علاج بھی بتا دیا ہے، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَیُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ۔ اور تم سب مل کر اللہ کی طرف پلٹو اے مومنوں تاکہ تم فلاح پاؤ۔ توبہ کے معنی ہے پلٹنا، رجوع کرنا۔ گناہوں کی ہیبت ناک دلدل میں پھنسی ہوئی امت جب اپنے گناہوں پر نادم ہو کر اللہ کی طرف پھر جذبہ بندگی کے ساتھ پلٹتی ہے اور اشک ہائے ندامت سے اپنے گناہوں کی گندگی کو دھو کر پھر اللہ سے عہد وفا استوار کرتی ہے، تو اس کیفیت کو قرآن توبہ کے الفاظ سے بھی تعبیر کرتا ہے، اور یہی توبہ و استغفار ہر طرح کے فتنہ و فساد اور خوف و ہیبت سے محفوظ ہونے کا حقیقی علاج ہیں۔ اعدائے دین کی فتنہ انگیزی اور ظلم و ستم سے گھبرا کر بے ہمتی دکھانے اور بے رحموں سے رحم کی بھیک مانگنے کی ذلت سے کبھی اپنی ملی زندگی کو داغدار نہ کیجیے، بلکہ اس کمزوری پر قابو پانے کے لیے ہمیشہ کمر باندھ کر رکھیے اور ہمت باندھیے، جس کی وجہ سے آپ میں بزدلی پیدا ہو رہی ہے اور اعدائے دین کو آپ پر ستم ڈھانے اور آپ کو ہڑپ کرنے کی جرأت پیدا ہو رہی ہے۔ اس کمزوری کو اپنے اندر سے ختم کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی دو وجہ بتائی ہیں، ایک تو دنیا سے محبت اور دوسری موت سے نفرت۔ ہر عزم کیجیے کہ آپ نہ صرف اپنے سینے سے بلکہ ملت کے سینے سے ان رگوں کو دور کر کے ہی دم لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، میری امت پر وہ وقت آنے والا ہے جب دوسری قومیں لقمہ سمجھ کر تم پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جس طرح کھانے والے دسترخوان پر ٹوٹتے ہیں۔ کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا اس زمانے میں ہماری تعداد اتنی کم ہو جائے گی کہ ہمیں نگل لینے کے لیے قومیں متحد ہو کر ہم پر ٹوٹ پڑیں گی؟ ارشاد فرمایا، نہیں، اس وقت تمہاری تعداد کم نہ ہوگی بلکہ تم سیلاب میں بہتے ہوئے ٹنکوں کی طرح بے وزن ہوگے، اور تمہارا رعب نکل جائے گا اور تمہارے دلوں میں بزدلی اور پس ہمتی پیدا ہو جائے گی۔ اس پر ایک آدمی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بزدلی کیوں پیدا ہو جائے گی؟ فرمایا، اس وجہ سے کہ تم دنیا سے محبت کرنے لگو گے اور موت سے بھاگنے اور نفرت کرنے لگو گے۔ اسے ابو داؤد نے روایت فرمایا ہے۔ نفس پرستی، عیاشی، عورتوں کی سربراہی اور معاصی سے اپنے معاشرے کو پاک کیجیے اور اپنی اجتماعیت کو مضبوط سے مضبوط تر بنا کر اجتماعی قوت کے ذریعے فتنہ و فساد کو مٹانے اور ملت میں شجاعت، زندگی اور حوصلہ پیدا کرنے کی کوشش کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، جب تمہارے حکمران اچھے لوگ ہوں اور تمہارے خوشحال لوگ سخی اور فیاض ہوں اور تمہارے اجتماعی معاملات باہمی مشورے سے طے پاتے ہوں، تو یقیناً تمہارے لیے زمین کی پشت پر زندگی، زمین کی گود میں موت اور اس سے بہتر ہے۔ اور جب تمہارے امراء اور حکمران بد کردار لوگ ہوں اور تمہارے معاشرے کے مالدار زر پرست اور بخیل ہوں اور تمہارے معاملات تمہاری بیگمات کے ہاتھوں میں ہوں، تو پھر تمہارے لیے زمین کی گود یعنی موت زمین کی پشت یعنی زندگی سے کہیں بہتر ہے۔ اسے ترمذی نے روایت فرمایا ہے، یعنی یہ کہ جب تمہارے معاملات اچھے حکمرانوں کے اور اچھے مردوں کے ہاتھوں میں ہوں تو تمہارے لیے زمین کی پشت پر زندگی بہتر ہے، لیکن اگر تمہارے معاملات ایسی کاہل اور نادان عورتوں کے ہاتھوں میں ہوں گے جو زمین میں فساد برپا کریں تو تمہارے لیے زمین کی پشت میں موت بہتر ہے۔ پھر یہ کہ حالات کیسے بھی لرزہ خیز ہوں، حق کی حمایت میں کبھی کوتاہی نہ کیجیے۔ حق کی حمایت میں جان دے دینا اس سے کہیں بہتر ہے کہ آدمی بے دینی اور بے غیرتی کی زندگی گزارے۔ سخت سے سخت آزمائش
اور شدید سے شدید خوف کی حالت میں بھی حق کا دامن ہرگز نہ چھوڑیے۔ کوئی موت سے ڈرائے تو مسکرا دیجیے، اور شہادت کا موقع آئے تو شوق و جذبے کے ساتھ اس کا استقبال کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اسلام کی چکی گردش میں ہے، تو جدھر قرآن کا رخ ہو اسی طرف تم بھی گھوم جاؤ۔ ہوشیار رہو، قرآن اور اقتدار عن قریب الگ الگ ہو جائیں گے۔ خبردار، قرآن کو نہ چھوڑنا، آئندہ ایسے حکمران ہوں گے جو تمہارے بارے میں فیصلے کریں گے۔ اگر تم ان کی اطاعت کرو گے وہ تمہیں بھی سیدھی راہ سے بھٹکا دیں گے، اور تم ان کی نافرمانی کرو گے اگر، تو وہ تمہیں موت کے گھاٹ اتار دیں گے۔ صحابی رضی اللہ عنہ نے کہا، تو پھر ہم کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہی کرو جو عیسیٰ کے ساتھیوں نے کیا۔ وہ لوگ آروں سے چیرے گئے، سولیوں پہ لٹکائے گئے۔ اللہ کی نافرمانی میں زندہ رہنے سے بدرجہ بہتر ہے کہ آدمی اللہ کے احکام کی پیروی کرتے ہوئے جان دے دے۔ ان اجتماعی امراض کے خلاف برابر جہاد کرتے رہیے، جن کے نتیجے میں سوسائٹی پر خوف و دہشت کی گھٹائیں چھاتی جاتی ہیں۔ افلاس، قحط، خون ریزی عام ہو جاتی ہے، اور دشمنوں کے ظالمانہ تسلط سے قوم بے بس ہو کر رہ جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جس قوم میں خیانت کا بازار گرم ہو جائے، اللہ اس قوم کے دلوں میں دشمن کا خوف اور دہشت بٹھا دے گا، اور جس معاشرے میں زنا کی وبا عام ہو جائے وہ فنا کے گھاٹ اتر کر رہے گا۔ جس سوسائٹی میں ناپ تول میں بددیانتی کا رواج ہو جائے وہ ضرور فاقے کی شکار ہوگی، اور جہاں ناحق فیصلے ہوں گے وہاں لازماً خون ریزی عام ہوگی۔ جو قوم بھی بد عہدی کرے گی اس پر بہرحال دشمن کا تسلط ہو کر رہے گا۔ جب دشمن کی طرف سے خوف لاحق ہو تو یہ دعا پڑھیے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہ، ہم ان دشمنوں کے مقابلے میں تجھے ہی اپنا سرپرست بناتے ہیں، اور ان کے فساد و شر سے بچنے کے لیے تیری پناہ لیتے ہیں۔ اسے ابو داؤد اور نسائی نے روایت فرمایا ہے۔ اور جب دشمن کے نرغے میں پھنسے ہوں تو یہ دعا کیجیے، اللہم استر عوراتنا وامن روعاتنا۔ اللہ، تو ہماری عزت و آبرو کی حفاظت فرما اور خوف و ہراس سے امن عطا فرما۔ اسے احمد نے روایت فرمایا ہے۔ مزید یہ کہ جب آندھی یا گھٹا اٹھتی دیکھیں تو گھبراہٹ اور خوف محسوس کیجیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح قہقہہ لگاتے نہیں دیکھا کہ آپ کا پورا منہ کھل جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف مسکراتے تھے، اور جب کبھی آندھی یا گھٹا آتی تو آپ گھبرا جاتے اور دعا کرنے لگتے۔ خوف کی وجہ سے کبھی اٹھتے کبھی بیٹھتے، اور جب تک پانی نہ برس جاتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہی حالت رہتی تھی۔ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں لوگوں کو دیکھتی ہوں کہ وہ جب بددلی دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں اور پانی برسے گا، اور آپ کو دیکھتی ہوں کہ جب آپ بدلی دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پہ گرانی اور پریشانی دکھائی دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ رضی اللہ عنہا، آخر میں بے خوف کیسے ہو جاؤں کہ اس بدلی میں عذاب نہ ہوگا، جبکہ قوم عاد پر آندھی کا عذاب آ چکا ہے۔ قوم عاد نے جب اس بدلی کو دیکھا تو کہا کہ یہ بدلی ہم پر پانی برسائے گی۔ اسے مسلم نے اور بخاری نے روایت کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے موقع پر یہ دعا پڑھنے کی تاکید کی ہے، اللہم اجعلھا ریاحا ولا تجعلھا ریحا، اللہم اجعلھا رحمتا ولا تجعلھا عذابا۔ اللہ، تو اس کو خیر کی ہوا بنا دے، شر کی ہوا نہ بنا۔ اللہ، تو اس کو رحمت بنا دے، عذاب نہ بنا۔ اور اگر آندھی کے ساتھ سخت اندھیرا بھی ہو تو قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس بھی پڑھیے۔ اسے ابو داؤد نے روایت فرمایا ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آندھی اٹھتے دیکھتے تو یہ دعا فرماتے، اللہم انی اسألک خیرہا و خیر ما فیہا و خیر ما ارسلت
बिही व आऊज़ु बिका मिन शर्रिहा व शर्रि मा फ़ीहा व शर्रि मा उरसिलत बिह। इसे मुस्लिम और तिरमिज़ी ने रिवायत फरमाया है। इसका तर्जुमा कुछ इस तरह से है, अल्लाह मैं तुझसे इस आंधी की खैर और जो इसमें है इसकी खैर चाहता हूँ, और जिस गर्ज़ के लिए ये भेजी गई है इसकी खैर चाहता हूँ, और इस आंधी के शर से और जो इसमें है इसके शर से, और जिस गर्ज़ के लिए ये भेजी गई है इसके शर से तेरी पनाह चाहता हूँ। जब बारिश की ज़्यादती से तबाही का अंदेशा हो तो ये दुआ पढ़िए, अल्लाहुम्मा हवालैना ला अलैना अल्लाहुम्मा अलल आकामी वज़्ज़ुराबि व बुतूनिल औदियति व मनाबितिश शजर। अल्लाह हमारे आस पास बरसे, हमारे ऊपर ना बरसे। अल्लाह पहाड़ियों पर, टीलों पर, वादियों पर और खेत और दरख्त उगने के मकामात पर बरसे। इसे बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है। जब बादलों की गरज और बिजली की कड़क सुने तो बातचीत बंद करके कुरान पाक की ये आयत पढ़ना शुरू कर दीजिए, व युसब्बिहुर्रअदु बिहम्दिही वल मलाइकतु मिन खीफतिही। और बादलों की गरज अल्लाह की हम्द के साथ इसकी तस्बीह बयान करती है, और फरिश्ते भी इसके खौफ से लरसते हुए पाकी और बरतरी बयान करते हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हा जब बादलों की गरज सुनते तो गुफ्तगू बंद कर देते और यही आयत पढ़ने लगते। हज़रत काब रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाते हैं कि जो शख्स गरज के वक्त 3 मरतबा इस आयत को पढ़ ले वो गरज की चमक से और इसकी आफत से महफूज रहेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बादलों की गरज और बिजली की कड़क सुनते तो ये दुआ पढ़ते, अल्लाहुम्मा ला तक़्तुलना बिग़ज़बिका वला तुहलिकना बिअज़ाबिका व आफ़िना क़ब्ल ज़ालिक। अल्लाह हमें अपने अज़ाब से हलाक ना कर, अपने अज़ाब से हमें तबाह ना कर, और ऐसा वक्त आने से पहले ही हमें अपने दामन आफ़ियत में ले ले। जब आग लग जाए तो इसको बुझाने की भरपूर कोशिश कीजिए, और कोशिश के साथ साथ अल्लाहु अकबर भी कहते जाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जब आग लगती देखो तो अल्लाहु अकबर कहो, तकबीर आग को बुझा देती है। खौफ और दहशत के क़ल्बे में ये दुआ पढ़िए, अल्लाह ने चाहा तो दहशत दूर होगी और इत्मीनान नसीब होगा। हज़रत बरा बिन आज़ब रज़ियल्लाहु अन्हा कहते हैं कि एक शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की कि मुझ पर दहशत तारी रहती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये दुआ पढ़ा करो। इसने इस दुआ का विर्द किया, अल्लाह ताला ने इसके दिल से दहशत दूर कर दी। सुबहानल्लाहिल मलिकिल कुद्दूसी रब्बिल मलाइकति वर्रूही जल्लल्तस समावाति वल अर्ज़ि बिल इज़्ज़ति वल जबरूत। पाक व बरतर है अल्लाह, बादशाह हकीकी, ऐबों से पाक, ए फ़रिश्तों और जिब्रील के परवरदिगार, तेरे ही इक़्तिदार और दबदबा आसमानों और ज़मीनों पर छाया हुआ है। अल्लाह ताला इसको सुनकर हमें अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। इस वीडियो को ना सिर्फ खुद सुने बल्कि आगे सुनकर इसको हमारे लिए और अपने लिए भी सदक़ा जारिया बनाइए। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।